والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الرعاية محمد كسلام والسلام على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسنى وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والمعراج مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتهبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب حسن طیبہ کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن طیبہ جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرات ذوالفقار آیت کا مختصر حصہ جو میں نے تلاوت کیا اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان
سلیمان علیہ السلام کے دربار کا وہ منظر قرآن مجید میں پیش کر رہا ہے. جس وقت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک ولی آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دربار میں عرض کی, اے سلیمان علیہ السلام, اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں بلقیس رانی کا تخت آگ چمکنے سے پہلے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. آصف بن برخیہ وہ شخصیت تھے جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب زبور کا کچھ علم تھا. زبور یہ آسمانی کتاب کا نام ہے. زبور, انجیل, توریت. زبور جو ہے یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کا کچھ علم تھا. تو جب آگ چمکنے سے پہلے یعنی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی, جب کھولی تو تخت آپ کے سامنے تھا. تو پوچھا گیا اتنا علم, اس قدر تصرفات, اس قدر آپ کے اندر طاقت کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے. ہارا من فضل ربی, اللہ نے مجھے یہ طاقت دی. میں زبور کتاب کا کچھ علم رکھتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ کا یہ کرم مجھ پر ہوا کہ 40 گز اونچا اور 80 گز لمبا ہیرے جواہرات سے سجا ہوا بلقیس رانی کا تخت آنکھ چمکنے سے پہلے آپ کے دربار میں حاضر کر دیا. محترم اسلامی بھائیوں, آخر اس آیت کا آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تو ہو, تو مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے در کا ایک ولی, آپ کا امتی, آپ کا وزیر, جس کے پاس آسمانی کتاب زبور کا کچھ علم ہے, تو اتنے دور سے اتنا بڑا تخت آگ چمکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے در میں وہ تخت لے آتا ہے. یہاں پہ ہم وہ باتیں بیان کریں گے جو اللہ کے ولی مخدوم امم سلطان الاولیاء حضرت سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے کتنا بڑا علم عطا کیا تھا. وہ بھی قرآن مجید کا پورا علم, کئی سال آپ علیہ الرحمٰن نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ شہر اور ملکوں کا دورہ کیا اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا. تو محترم اسلامی بھائیوں, جب آپ لاہور میں تشریف لائے, یہ مسئلہ آپ نے, یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا, بار بار سننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قرآن مجید, آپ کی ذات پر جو نازل ہونے والی قرآن مجید کتاب ہے, اس پر عمل کر لیتا ہے, اس کو پڑھ لیتا ہے, اس کے احکامات کو مانتا ہے, حلال کو حلال جان کر اختیار کرتا ہے, حرام کو حرام مان کر چھوڑ دیتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں, اس کے کانوں میں, اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت رکھ دیتا ہے. دادا علی حجویری دنیا میں پھرتے رہے, تعلیم قرآن عام کرتے رہے, خود بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے. جب آخری پڑاؤ لاہور کی سرزمین میں آپ کا پڑا,
کیا بنائی؟ مسجد۔ درویشوں، ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کا ایک اصول رہا ہے، یہ جب بھی کہیں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ایک مسجد ضرور بناتے ہیں تاکہ دور سے لوگ یا قرب جواب سے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھیں گے تو اس وقت ہم ان کو دین کی تبلیغ کریں۔ تو آج علیحدہ بات ہے کہ آج ہماری مسجد ویران ہے، نمازیوں کی تعداد بالکل نہیں، 100 میں سے 1% ہمارے نمازی ہیں اور 99% کام کاج میں مصروف، دین سے دور، نمازوں سے دور۔ ہاں، جمعہ تو مبارک کو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5% لوگ آگے مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوشش ان کی بالکل رائے کا ہے، فالتو ہے۔ اللہ جمعے سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، میں نے تو پورے 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ مسلمان پر میں نے ایسے کر دی ہے کہ مقررہ وقت کے اندر اس کو وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کتاب موقوتا، اپنے اوقات کے اندر اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ ظہر کا بھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، عصر نہیں پڑھ سکتے۔ کتاب موقوتا، جب بھی نماز کا وقت ہوگا اس نماز کو اس وقت کے اندر پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے اسلائی بھائیوں، وہ بندہ کتنا بولا بالا ہے، کتنا ناسمجھ اور بیوقوف ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جمعے کو میں سوٹ وغیرہ پہن کے نہا دھو کے جا کے جمعے کی نماز پڑھ لوں، پورا ہفتہ مسجد کے اندر نہ ہو تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی تب ہوگا محبوب یہ 50 نمازیں ہیں، لے جاؤ جا کر اپنی امت کو 50 نمازوں کا کیا دو۔ راستے میں واپس آئے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اللہ سے کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تو عرض کی آپ واپس چلے جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ میری امت کے اوپر بھی اتنی نمازیں تھیں، نہیں پڑھ سکی، گمراہ ہو گئی، چھوڑ دیا دین کو۔ تو مان لی بات، واپس چلے گئے، یا اللہ 50 میں سے کم کر دے کیونکہ میری امت کمزور ہوگی، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے معاملات میں اتنی مشتغل ہو جائے گی، نمازیں چھوڑ دے گی، 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، عذر بنائے گی کہ 50 نمازیں ہم سے کیسے پڑھی جائیں، ہم بچے سنبھالیں، اپنے فیکٹریوں کو سنبھالیں، دکانوں کو سنبھالیں، یا تو ہم نمازیں پڑھیں یا اللہ کم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا 5 کم کر دی، 45 نمازیں۔ واپس چھٹے آسمان میں آئے، اللہ عز و جل کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ عز و جل نے آخر نبیوں کو ایک علم سے نوازا ہوتا ہے، ان کی نظریں کئی 100 سال پہلے کی امت کے حالات بتا دیتے ہیں کہ آگے چل کر جو امت پیدا ہوگی وہ کس انداز کے ساتھ ہوگی اور کیسی ہوگی، کیا معاملہ ہوگا ان کا۔ آپ واپس چلے جائیں، 45 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے۔ بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے اور 45 نمازیں کم کروا کر صرف 5 لائے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جو ایک نماز صرف جمعے کی آگے پڑھتے ہو، سمجھتے ہو ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اور ہماری باقی نمازیں معاف ہیں، معاف نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ادارے میں کوئی بھی ادارہ چلا رہا ہو، کیسا بھی مسلمان ہو، جتنا بھی مجبور ہو، یہاں آپ صرف جمعے کی بات سمجھتے ہو گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نمازیں نہیں چھوڑنی۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس قدر بیمار ہو جائے، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، بیٹھ کے پڑھے، کیا کریں؟
نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کا جسم اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ کھڑے ہونے کی استطاعت اور اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ فرمایا وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ لیٹ کے پڑھے، ایسے سر کے اوپر سرہانا وغیرہ رکھ کے لیٹ کے نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا مجبور ہے کہ لیٹ کر بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتا، نماز کی معافی نہیں، صرف جمعے پڑھنے والوں اور رمضان میں نمازوں کی طرف آنے والوں غور سے سن لو، پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، کہ ہمیں کوئی سمجھاتا بھی نماز کے اندر کتنی سختی ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام نے نماز کے متعلق سختی فرمائی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو تم اشاروں سے نماز پڑھو۔ اشارے سے کیسے؟ سبحان ربی العظیم، سمی اللہ، ہاتھ، یہ ہاتھ کے اشارے سے، سر نہیں جھکا سکتے، جسم کو ہلا نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں کو تو ہلا سکتے ہو۔ اگر ہاتھوں کے اشاروں سے بھی نہیں ہو سکتا تو نظروں کے، یہ آنکھ ہے نا، آنکھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی العظیم، اس طرح نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ اگر کوئی اشاروں سے بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب اس بندے پر نماز معاف ہے، اب یہ نماز نہ پڑھے، پڑھ ہی نہیں سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا، کسی کو سمجھ نہیں سکتا، یہ تو مجذوب ہے، بیماری کا وہ عالم اضطراب ہے، اس کے جسم میں، اس کی آنکھوں میں، سر میں، دماغ میں بیماری کا وہ اثر ہے کہ ہم نے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسے بندے پر نماز معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہے۔ چاہے وہ مولوی ہے، 5 وقت کی جماعت کرواتا ہے، اس پر بھی فرض ہے، جس طرح اس پر فرض ہے، دیگر جتنے بھی مسلمان پورے اس علاقے میں رہتے ہیں تمام کے لیے وہ نماز اتنی ہی فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، مومن آپ بھی ہیں اور مومن میں بھی ہوں، مومن ایک 5 وقت کا نمازی جو روز آ کے صرف ایک ساتھ میں نماز پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتے، وہ بھی مومن ہے۔ علی المؤمنین، اگر علی المؤمنین کے الفاظ میں اس آیت میں آپ شامل ہیں تو 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، پڑھنی پڑے گی نماز، چلو بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور کی سرزمین پہ آئے تو کوئی قلب نہیں بنایا، وہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں بنائی، کوئی دکان نہیں بنائی، بنا سکتے تھے، فیکٹری بھی بنا سکتے تھے، یہاں پہ بہت بے بہا دکانیں نہیں بنا سکتے تھے، لیکن کیا کیا، آتے ہی یہاں مسجد بنائی۔ جب مسجد بنائی، اللہ کے ولی کی شان بڑی عجیب اور نرالی ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں یا مسجد بنا لیتے ہیں تو وہاں رونق بڑھ جاتی ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، خوب بیان سننے لگے، نمازی بننے لگے، مسجد کی رونق بڑھنے لگی۔ اللہ کے ولی کی زبان ہے، سید زادہ ہے، مخدوم امم ہے، مخدوم امم سے مراد جو بات کہتا ہے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، سید حجویر ہے، اور آپ کا مرقد یعنی قبر مبارک پیر راہ سنجر راہ حرم، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ ایک ایسی ہے جیسے ہم حج کرنے کے لیے حرم میں جاتے ہیں، ایسی تو حضرت اسلامی بھائیوں جب مسجد بنائی رونق بڑھ گئی، نمازی شوق ذوق کے ساتھ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے، تو آپ کو معلوم ہوا علاقے میں کچھ لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلتے اندر سے چلتے ہوئے، یہ کیا ہوا، یہ بابا آج ہی آ گیا اور مسجد بنائی تو رونق جو ہے وہ زیادہ ہونے لگی۔ تو بہرحال جو علاقے کا، جو شہر کا مفتی اعظم تھا، اس نے یہ فتویٰ دے دیا، جیسے کہ آج کل کے فتوے باز ہیں، آج بھی زندہ ہے وہ، بے نظیر کی حکومت جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے،
بے کی حکومت ناجائز و حرام ہے، یہ حکومت جائز نہیں ہے۔ مولانا اگر جائز نہیں تو چلو ہم آپ کو ڈیزل کا وزیر بنا دیتے ہیں، مانو گے؟ جب ڈیزل کا وزیر بنایا پتا ہاں جی اب جائز ہے۔ یہ مولانا گاڑی کا وہ 5واں ٹائر ہے، جب بھی پوری گاڑی میں سے ایک ٹائر پنچر ہو جائے اس کو وہاں پہ فٹ کر دو، یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس سے بھی سابقہ حکومت اس کو قبول کرتی تو آج یہ جو سابقہ وزیر اعظم کے لیے یہودی کہہ رہا ہے تو ولی مان لیتا، آج یہ کہتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن حکومت نہیں ملی تو جس کے لیے دل چاہا اس کے لیے یہودی کہہ دیا، جس کے لیے چاہا کہ عورت کی حکومت جائز نہیں ڈیزل کا وزیر بنا دیا تو پتہ ٹھیک یہ اب حکومت جائز ہے۔ ایسے مولانا یعنی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اس وقت بھی موجود تھا۔ اس نے کہا جی علی حجویری نے جو مسجد بنائی ہے نا یہ مسجد تو صحیح ہے لیکن اس کا محراب ٹھیک نہیں ہے، محراب کو سیدھا کرنا پڑے گا، محراب ٹیڑھا ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک یہ جب بات پہنچی آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہ محراب ٹھیک نہیں آج عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھ لے، ہم دکھا دیتے ہیں کہ محراب کتنا ٹھیک ہے اور کتنا ٹھیک نہیں۔ بات چلی تھی اے سلیمان علیہ السلام، اے ہمارے نبی، ہم آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں بلقیس رانی کا تخت لے کر آتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ولی کے در کا جو ایک ادنا سا غلام ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر دیدار نہیں کیا، دربار میں بیٹھنے والا صحابی نہیں ہے، صحابی کی شان بڑی بلند ہے، 8ویں پشت میں جا کر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جس کا نام ہے اس کی نظر ان کے تصرفات کا یہ عالم ہے۔ جب زمانے کا مفتی جو علاقے کا مفتی تھا وہ کہنے لگا کہ قبلہ درست نہیں ہے، آپ نے فرمایا آگے آؤ، آگے بڑھ کر دیکھو قبلہ ہے کہ نہیں۔ آپ جب بننے سے پہلے پردے اٹھ گئے، جو ممبر تھا جو محراب تھا اس کے بیچ میں اس مفتی اور مولانا کو کعبۃ اللہ نظر آ گیا۔ جب کعبۃ اللہ نظر آیا اسی وقت ہٹا اور کانوں میں ہاتھ رکھ کر داتا علی حجویری کے پاؤں میں پڑا، حضور مجھے معاف کر دے، میرے بغض اور میرے کینے نے آپ کی شہرت کو جب سامنے رکھا تو یہ بات کہہ دی کعبۃ اللہ بھی درست ہے اور اس کا قبلہ بھی بالکل کعبۃ اللہ کے عین مطابق ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیو، یہ ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا عالم، آپ کے مسجد بنانے کا انداز۔ اور پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے، آپ کبھی بھی کسی بد مذہب کے کہنے پر اپنے اولیاء کرام کے درباروں میں جانا مت چھوڑیے، کبھی بھی مت چھوڑیے۔ فیوز و برکات بدستور آج بھی کل بھی 979 سال ہو چکے ہیں کہ فیوز و برکات جاری و ساری۔ یہاں پہ آپ سب کو پتا ہوگا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے، یہ اپنے دان بنانے کے لیے داتا علی حجویری کے مزار پہ آیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں آج کروں گا کہ خدا را جب بد مذہب لوگ داتا علی حجویری کے مقام کو اتنا مانتے تو آپ کو کیا ہو رہا؟ آپ تو ماننے والوں میں سے نہیں، آپ تو انکار کرنے والوں میں سے نہیں، آپ کا عقیدہ مزاروں میں جانے کے خلاف نہیں ہے۔ تو اشرف علی تھانوی اپنے دان بنانے کے لیے جب لاہور کی سرزمین پہ آیا، اس نے دیکھا داتا علی حجویری کے مزار کو، اس نے کہا نام سے معلوم ہے کہ یہ کس کا مزار ہے، کون ہے یہ؟ تو مریدوں نے مصاحبوں نے کہا کہ حضور یہ داتا علی حجویری کا مزار ہے، یہ لوگ اس کو داتا مانتے، اس کے دربار میں آتے ہیں، سلام عقیدت عرض کرتے ہیں، کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبند کہنے لگا میں نے جب اس کو دیکھا ہوش سے میں نے مراقبہ کیا
تو میں حیران ہو گیا کہ انسان تو دور کی بات، زمینی مخلوق اس کے دربار میں آتی ہے، جاتی ہے، فیض حاصل کرتی ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو کر اس کے دربار میں آتے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیو، اسی دربار، اسی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس سے ایک انگریز نو مسلم گزرا۔ وہ انگریز جو آسمان سے ٹپکا، کھجور پہ اٹکا، یعنی کسی عاشق کے ہاتھ میں نہیں لگا، بدمزہ کے ہاتھوں میں لگ گیا۔ جب بھی یہاں سے وہ گزرتے وہ کہتا ہے یار یہ کون سا مزار ہے جو لوگ اتنے شوق کے ساتھ جا رہے ہیں، ذوق کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا یہ مشرکوں کا اڈا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے بازاروں کو یہ بدمزہ لوگ شرک کا اڈا کہتے ہیں، یعنی دربار میں جانا ہم سنیوں کا، یہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو وہ انگریز نامسلم کہنے لگا کہ شرک تو میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں سے تو بدبو ہی بدبو آتی ہے، وہاں سے تو فساد ہی فساد ہے، وہاں سے تو آرام اور روحانیت سکون ہمیں کبھی نہیں ملا، ہم تو میں مسلمان ہوا ہوں۔ یہ کیسا شرک ہے جو کہ لوگ اتنے شوق کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی روک گئی، تم اگر جانا چاہتے تو چلے جاؤ، میں مرکز میں آ جاؤں گا، میں اتر کر دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسا شرک ہو رہا ہے۔ لیکن اس انگریز نو مسلم کا ہمیشہ یہی سوال ہوا کرتا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا وزیر تخت کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ یہ بتاؤ مجھے۔ جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا وہ کیا دلیل دیتا؟ دلیل وہ دیتا ہے جو اللہ کے ولی کی شان سے واقف ہو، اللہ کے ولی کو مانتا ہو کہ اللہ کا ولی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ اترا، لوگوں کو دیکھا کہ فیض حاصل کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ ان بدمزوں نے مجھے کہا تھا یہ تو شرک کا اڈا ہے، یہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں تو درود السلام کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، لوگ بیٹھ کر عقیدت کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، یہ کیسا شرک ہے؟ بہرحال ابھی داتا علی حجویری کے مزار پہ وہ چل کر در دیوار کو دیکھ رہا تھا، سردی کا موسم تھا، تو ایک بابا جی، جب بابا جی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا ہاں کدھر آئے ہو؟ تو انگریز نے کہا جی میں یہاں آ کر در دیوار کو دیکھنے آیا، وہ آخر یہاں ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، کچھ کھانا پینا چاہیں گے؟ تو انگریز کہنے لگا کھانا تو نہیں چاہتا، میں کھانا کھا گیا، سردی ہے، چائے پینا چاہتا ہوں۔ جائیں کتابوں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، داتا علی حجویری کے مزار پہ آنے والا ایک انگریز، جب اس نے کہا کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں، تو اس بابا جی نے لمحات کے اندر چائے کا کپ اس انگریز کے ہاتھ میں دیا، یہ پیو۔ وہ انگریز بڑا حیران ہوا کہ میرا لندن میں گھر ہے، وہاں کی پیالی ہے، وہاں کی چائے ہے، وہی خوشبو ہے، وہی ساری معاملات ہے، پورے پاکستان میں وہ چائے، وہ خوشبو، وہ دودھ میں نے نہیں دیکھا، اور یہ جو کپ ہے جس کے اندر یہ چائے موجود ہے یہ بھی پورے پاکستان میں اس طرح کے کپ نہیں، یہ تو میرے گھر کا ڈیزائن ہے۔ تو اس وقت وہ سوال کہ اس کا جواب جب اس کو ملا، اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ بابا جی وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، بتانے آج بھی اس کا مزار اسی وجہ سے پھر وہ داتا علی حجویری کے مزار سے ہٹا نہیں، اور یہیں پہ اس نے ساری عمر گزاری۔ تو آج ان کا مزار داتا علی حجویری یعنی نیچے جو ہے ان کا مزار موجود ہے، یہیں ان کو دفنایا گیا۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے سنی حضرات، ہمارے اولیاء کرام کو ماننے والے حضرات، جب کوئی مولانا ایسا جو مزاروں کا انکار کرنے والا ہے، اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، ہاں اچھا ایسا بھی معاملہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے داتا علی حجویری کے مزار میں، یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں
وہاں پہ سجدہ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈول ڈمکے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ کفر ہے۔ تو وہ اولیاء کرام سے برزن ہو کر انہی کا پیروکار بن جاتے۔ کئیوں کو ہم نے دیکھا جو دادا علی اجمیری کے غلاموں کے جوتیاں اٹھاتے تھے، وہاں سے وہ دیہڑیاں حاصل کرتے تھے، وہاں سے لنگر کرنے کر آتے تھے، خود بھی کھاتے تھے۔ آج دادا علی اجمیری کے لیے زبان سے ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں، انسان ان باتوں کو سن کر اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اور میں محترم اسلامی بھائیوں، آپ عقیدہ اپنا کم از کم دادا علی اجمیری کے در کا جو ایک ملنگ ہے اگر اتنا بھی رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نہیں پھیر سکتا۔ پرانی بات ہے یہ بھی، وہ پرانی بات کہ انسان 10 روپے میں پیٹ بھر کے روٹی کھا لیتا تھا۔ آج تو 200 روپے میں بھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی جا سکتی، جس طرح کی حکومت ہمارے سر پہ مسلط ہے۔ تو وہ ملنگ جب دادا علی اجمیری کے مزار میں آیا، اس کو بھوک لگی تھی، اس نے کہا میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں دادا سے مانگوں گا۔ دادا 10 روپے دے، میں نے روٹی کھانی۔ بتانے کا مقصود یہ، میں نہیں کہتا کہ جا کے دادا علی اجمیری سے بیٹے مانگو، وہاں سے دولت اور دکانیں مانگو وہاں، لیکن کم از کم ان کو ماننا نہ چھوڑو۔ دکانیں، بیٹے، مال و دولت نہ مانگو، لیکن نسبت جاری رکھو، جا کے فیض و برکات حاصل کرو، وہاں پہ جا کے اللہ کے کتاب کی تلاوت کرو، درود و سلام پڑھو، وہاں سے بڑا فیض ملے گا۔ لیکن اس کا ضد تھا، اس ملنگ کا، اس بابے کا، 10 روپے دے دے، میں نے روٹی کھانی۔ تو وہاں سے ایک بدنظر گزرا، اس نے کہا تجھے دادا یہ علی اجمیری کچھ نہیں دے سکتا، میں تمہیں 10 روپے دیتا ہوں، جا روٹی کھا، جلد سے بھی کھا لی۔ کیا رٹ لگائی ہے، دادا 10 روپے دے، دادا 10 روپے دے۔ تو 10 روپے لے کر ایسے دیکھنے لگا، اور دادا علی اجمیری کے بازار کی طرف کیا منہ کر کے کہنے لگا، علی اجمیری تجھے لکھ لکھ سلام، اور تجھے بہت زیادہ مطلب کہ ماننے کا معاملہ، میرا ایمان اس سے بھی زیادہ کمی ہو گیا کہ تیرا تصرف، تیری حکومت جو ہے ایک بد مذہب کے جیب تک ہے، جو تجھے نہیں مانتا وہ بھی نے کہا کہ مجھے 10 روپے دیتا، کہتا کہ جا کے کھانا کھا، دادا علی اجمیری تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ بے شک دادا علی اجمیری خود سے کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے جو یہ ولی ہے، ان کے صدقے سے اللہ بہت کچھ دیتا ہے، اور اللہ عز و جل نے آج تک لوگوں کو دیا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو میں بتا دوں، جامعہ اشرفیہ کا محترم شبیر احمد عثمانی، جامعہ اشرفیہ دیوبندیوں کا، ہمارا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کتاب کون سی ہے، ماہنامہ یا ہفتہ روزہ، یعنی ان کے مدرسے سے وہ نکلتی ہو، اور یہ بات اس نے آخری اوقات میں کہی جب دنیا سے جا رہا تھا۔ اگر وہ پہلے کہہ دیتا کہ مجھے دادا علی اجمیری سے اتنا فیض ملتا ہے، ہو سکتا تھا کہ وہ جامعہ سے اس پر نکال دیا جاتا، جامعہ سے نکال دیا جاتا۔ آخری وقت میں اس نے یہ بات کہی کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت، کوئی رنج و الم، کوئی معاملات، کوئی سختی آتی ہے، میں وضو کر کے گھر سے نکلتا ہوں، جا کر دادا علی اجمیری کے بازار کو، وہاں پہ فاتحہ خوانی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ وہ مصیبت اور جو الم دور ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والا، دادا علی اجمیری کو ماننے والا نہیں کہہ رہا، بلکہ جامعہ اشرفیہ کا محترم شبیر احمد عثمانی۔ لیکن ماننے والے ایسے سے موجود ہیں، یقین جانو میں صبح بڑا حیران ہوا کہ ایسے ایسے ماننے والا دادا علی اجمیری کا کہ صبح رسی روڈ پہ ایک آدمی دادا علی اجمیری کے نام پہ، یعنی اصل ثواب کے لیے حلیم، دلیم جس کو آپ بولتے ہیں، حلیم کہتے ہیں، ہم دلیم کہتے ہیں اس کو، حلیم اللہ کا نام نہیں کہنا چاہیے، وہ دلیم کے ساتھ، یعنی ایسی زبردست دلیم تھی کہ جس کے اندر بڑا چکن اس نے ڈالا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ پراٹھے کھلا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر ماننے والے نہیں بھی ہیں، اگر کوئی ماننے سے انکار کرتا تو ایسے ایسے ماننے والے بھی موجود تھے۔ وہ لنگر ہر ایک کو میسر تھا، جو بھی گلی اس روڈ سے گزرتا وہ کھاتا چلا جاتا۔ تو ادھر اسلائی بھائیوں، تو ان اللہ کے ولیوں کے خلاف کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا،
वरना हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आद ली वलियन, मन आद ली वलियन फकद अज़नतहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली के खिलाफ ज़बान दराज़ी करता है, बातें करता है, उस बदनसीब के साथ मेरी जंग का ऐलान है। इसके साथ अल्लाह के साथ कोई जंग कर सकता है? अगर कर सकता है तो ठीक है, फिर वलियों के खिलाफ ज़बान दराज़ियाँ करता फिर। मैं तो हैरान हूँ उन बदमज़हबों के लिए जो अल्लाह के वली के खिलाफ बोलते हैं। भाई तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो क्यों बोलते हो? एक अल्लाह का वली जिसका ताल्लुक ही हमारे साथ है, हम उसको वली मानते हैं, वो हम में से है, हम उनमें से है, हमारा ताल्लुक है उसके साथ, हम उसको उसकी तारीफ करते हैं। तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है, न रूहानी ताल्लुक है, न निस्बती ताल्लुक है, न दीगर मामलात है तुम्हारे। तुम्हें किसने हक दिया कि हमारे वलियों को छोड़ो? तुम्हारा हक नहीं बनता। तुम ऐसे करो कि सिर्फ अल्लाह तौहीद की बातें करते रहो, इसी पे तुम मर जाओ, फिर पता चलेगा क़यामत के दिन और कब्र के अंदर कि तौहीद का मामला कैसा होता है। रिसालत के बगैर और अल्लाह के वलियों के तसर्रुफ के बगैर दुनिया में गुजारा मुश्किल है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, एक चीज का ताल्लुक सिर्फ हमारे साथ ही है, दूसरे बंदे का नहीं बनता कि वो उसको छेड़े। ये कहे जी इनके दरबारों में जाना जायज नहीं है, वो शिरक है, वहां पे ये होता है, जो भी होता है हमारे लिए होता है, तुम्हारे लिए तो नहीं होता। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें क्यों तकलीफ होती? तो इसीलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी आप किसी मजलिस में बैठे उसको देखें कि ताता अली हजवरी की शान में वो गुस्ताही करना चाहता है, तो उसके मुंह पे हाथ रख दे। भाई तू कौन आता है हमारे वली के लिए बात करने वाला? वो हमारे तुम्हारे नहीं है। जब तुम्हारे नहीं है तुम्हारे वली, जो भी तुम जिसको वली मानते हो, उसके लिए हम बातें नहीं करते। तुम कौन होते हमारे वलियों के बारे में बात करने वाले? तो मतलब इस्लामी भाइयों, अभी बाबा जी यहाँ पे आए थे, उसने कहा जी कि तकरीबन 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे हर एक फैक्ट्री वाला है या घर वाला है, जो भी है, हर कोई परेशान है। जिसका 2 लाख बिल आता था उसका 10 हजार, जिसका 1 लाख बिल आता था आज उसका 4 लाख 5 लाख बिल आ रहा है। कहता जी हम 4 बजे मध्य रोड पे जाएंगे और ये जो रोड है वो बना करेंगे। हम मतलब कि वहाँ एहतजाज होगा कि हमारे बिल के मामले में कुछ हुकूमत जो है वो नजरसानी करे। नजरसानी तो नहीं करेगी क्योंकि इसने तहैया किया हुआ है कि खजाने तो खाली पड़े, लूट के वो ले गए। अब कहते हैं कि अवाम के जेबों से या अवाम की हड्डियों के अंदर जो पानी है, पैसा, उसको भी निकालो किसी तरीके के। जाहिर है एक आदमी जिसकी 25,000 तनख्वाह है, जब 10,000 उसका बिल आएगा और 15,000 में वो 5-6 बच्चे कैसे संभालेगा? गरीब के वैसे ही बच्चे ज्यादा होते, 7-8 पे तो वो सब्र ही नहीं करता। गरीब नहीं बाज आता, कहता नहीं बच्चे आने दो, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन अब जो रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला तो है, लेकिन वो रिज़्क़ जो हम हासिल कर रहे थे ये बिलों के जरिए हमसे छीन रहे। तो इसीलिए कहते हैं जी बदर रोड पे 4 बजे के दौरान एक एहतजाज होगा, रोड ब्लॉक किया जाएगा। तो आप भी कोशिश करें अपने हक के लिए, जो आपके जेबों से इस कदर मतलब कि टैक्स लगा के वो निकाला जा रहा है, आपको मतलब कि हर लिहाज से डैमेज किया जा रहा है, तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।